علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له۔ محترم معزز علماء اکرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے سامعین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بھائیوں اور عزیز بچوں، پردے کے اندر میری ماں بہنوں، یہاں کے ذمہ داران نے محنت و مشقت کر کے مدرسہ کے آغاز کرنے کے لیے اس پروگرام کو منعقد کیا، اور آپ لوگ دین کی باتیں بچوں کی زبان سے، بچیوں کی زبان سے اور علماء حضرات سے آپ نے بہت ساری باتیں سنی ہیں، لیکن آئیے ہمیں جس ٹاپک پر بولنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے تربیت اولاد۔ آپ اور ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ اولاد کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اٹھنا کیسے، بیٹھنا کیسے، یعنی اولاد کی تربیت ہمیں کیسا کرنا پڑے گا، کیونکہ سماج میں، ہمارے معاشرے میں اکثر جو بچے ہوتے بگاڑ جاتے ہیں، وہ تو فلموں کا عادی بن جاتے ہیں، یا وہ گانوں کا عادی بن جاتے ہیں، یا فالتو چیزوں میں وہ مشغول ہو جاتے ہیں، پھر اسے ڈھونڈ کر بھی ہمیں نہیں ملتا کہ ہماری وہ عیادت میں آئے، کسی کی عیادت کے لیے وہ جائیں، زیارت کریں یا دین کی باتیں سنیں یا سنائیں۔ تو ہمیں تربیت بچوں کے ساتھ
کیسے کرنا کیسے رہنا ہے انشاءاللہ میں آپ کو آج بتاؤں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایمان والوں سے مخاطب کرتے ہوئے ایمان والوں کو ایک ذمہ داری بتائی، اور یہ ذمہ داری جو بتائی ہے خاص کر کے ایمان والوں سے اللہ نے کہا۔ ہم اور آپ اگر مومن ہیں تو ہم سے اللہ رب العالمین نے کہا ہے۔ آئیے آپ قرآن کریم کو اٹھائیے اور اس قرآن کریم کی اس آیت کے ترجمے کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، یہ ایمان والوں مومنوں، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمان والوں کو پکارا، مومن کو پکارا، جو ایمان والا ہو، جو ایمان پر چلتا ہو۔ اللہ نے ان مومنوں کو پکارا اور پکارنے کے بعد کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو، اے مومنو، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، واہلیکم نارا، اور اہل عیال کو یعنی گھر کے تمام لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا لوگوں تم پہلے خود بچو، اور اس کے بعد لوگوں کو حکم دو، اس کے بعد گھر والے کو دیکھو کہ وہ نماز پڑھتا یا نہیں، قرآن کی تلاوت کرتا یا نہیں، اس کے بعد دیکھو۔ پہلے انسانوں کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ، اور جو جس جہنم کی آگ سے ہم اور آپ کو بچنے کے لیے کہا ہے، کیا آپ کو معلوم ہے اس آگ میں کون جلنے والا ہے؟ اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا۔ آپ یاد رکھیں انسان اور پتھر ہیں، کیونکہ اس آگ میں جو جلنے والی چیز ہے وہ انسان ہے، پتھر ہے۔ ہم دنیا میں آگ جلاتے ہیں، وہ آگ لکڑیوں سے جلتی ہے، وہ آگ بہت ساری چیزوں سے جلتی ہے، لیکن قیامت کے دن جو آگ جلے گی وہ پتھروں سے جلنے والی آگ ہوگی، وہ آگ یعنی انسانوں سے جلے گی، اور جس آگ میں انسانوں کو ڈالا جائے گا اس کے دروازے پر جو فرشتے مقرر ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ سخت مزاج فرشتے ہیں، ہاں وہ کڑوے فرشتے ہیں۔ ہم اور آپ سفر کرتے ہیں، راستے میں اگر کسی روکنے والوں نے روکا تو ہم رشوت دے کر نکل جاتے ہیں، 100 روپیہ ہو 1000 روپیہ ہو، چند پیسہ دیتے ہیں، وہ ہم کو چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں اس دن جو فرشتے مقرر ہیں وہ سخت مزاج فرشتے ہوں گے، وہ کسی کی بات کو سننے والا نہ ہوں گے، یعنی یہ نہیں بولیں گے کہ میں تمہاری باتوں کو سن لوں، کیونکہ وہ سخت مزاج فرشتے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا اے مومنو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر کے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ گھر میں بچے بھی ہیں، گھر میں بیوی بھی ہیں، گھر میں بہت سارے لوگ ہیں۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے اگر لڑکا پڑھ کر آیا، بیٹا پڑھ کر آیا تو باپ نماز نہیں پڑھتا۔ باپ کی عمر پوچھئے تو 40 سال 50 سال کی عمر میں وہ پہنچ چکا ہے، پوچھئے کہ نماز کب سے شروع کریں گے، وہ جواب دیتا ہے اور عمر ڈھلنے دیجئے اس کے بعد نماز شروع کر دوں گا۔ اس لیے ذمہ داری یاد رکھے کہ اپنے بچے کو بھی صحیح تعلیم دے، کیونکہ ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن انسانوں سے سوال کیا جائے گا، قیامت کے دن انسانوں سے پوچھا جائے گا۔ نبی فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اے دنیا والوں، دنیا میں بسنے والے انسانوں، تم یاد رکھو دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہو، اور ذمہ داری کے مطابق ذمہ داری کے متعلق قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا، قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا کہ میں نے تمہیں ذمہ دار بنایا، تم نے ذمہ داری کو نبھایا ہے نہیں، بتاؤ میں نے تمہیں ذمہ داری دے رکھی ہے، تم نے ذمہ داری کو بھلا کر گھومتا رہا، کھاتا رہا، ادھر ادھر ٹہلتا رہا۔ اللہ تعالیٰ ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا، پوچھے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وقت کا حکمران ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو حکومت دی ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی سوال کرے گا، اس سے بھی پوچھے گا کہ میں نے تمہیں حکومت دی ہے، کیا تم اپنے لوگوں سے رعایت سے، لوگوں سے، عوام سے دھوکہ کرتا رہا، عوام کو دھوکہ دیتا رہا؟ اس ذمہ دار سے یعنی وقت کا جو حکمران ہے اس سے بھی قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ ہم پر ظالم حکمراں مسلط ہیں، ہندوستان میں ظالم حکمراں ہیں، یعنی مودی جی ہے، یوگی جی ہے اور امت شاہ جی ہے، یہ لوگ ہم پر ظلم کر رہا ہے۔ قیامت کے دن ان لوگوں سے پوچھا جائے گا، ان لوگوں سے سوال کیا جائے گا، بتاؤ کہ میں نے تمہیں ذمہ
داری دی ہے تم نے ذمہ داری کو نبھایا ہے نہیں؟ بتاؤ، میں نے عوام کے سامنے تم نے یہ وعدہ کیا کہ اگر میں جیت جاؤں تو 15 لاکھ روپیہ میں تمہیں دوں گا، جیتنے کے بعد عوام کو تم بھول گئے ہو۔ اس ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اللہ کے نبی اسی لیے فرماتے ہیں ما من عبد یسترع اللہ رعیتا، اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو ذمہ داری دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دے رکھی ہے، تو وہ اپنے عوام سے اگر دھوکہ کر رہا ہے اور یہ مرتے دم تک اگر دھوکہ کرتے رہے تو قیامت کے دن اس کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جہنم میں جو آگ میں نے آپ کو بتایا، اس آگ کے اندر اس مومنوں کو ڈالا جائے، یعنی ان ظالم حکمرانوں کو ڈالا جائے گا۔ ظلم کرنے دو۔ یو پی میں جو لوگ رہتے ہیں نا، وہ لوگ کہتے ہیں ظالم حکمراں ہے، وہ تو ظلم کریں گے۔ حجاج بن یوسف کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ حجاج بن یوسف ظالم حکمراں آئے تھے، وہ لوگوں پر بہت زیادہ ظلم کیا کرتے تھے، لوگوں کو مارتے تھے، یہاں تک کہ بڑے بڑے عالموں کو قتل کروایا۔ اس کے ایک دور میں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں۔ جب حجاج بن یوسف بہت زیادہ ظلم کرنے لگے، لوگوں کو مارنے لگے، تو حجاج بن یوسف کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کر سوال کرتے ہیں، یہ حجاج بن یوسف، یہ جو ظالم حکمراں ہیں، یعنی حجاج بن یوسف کی شکایت کر رہے ہیں امام حسن بصری سے، اور کہہ رہے ہیں کہ امام حسن بصری آپ تو وقت کا امام ہیں، اور حجاج بن یوسف ہم پر ظلم کر رہا ہے، ہمیں مار رہا ہے، تو ہم کیا کریں؟ حجاج بن یوسف نے جواب میں، یا امام حسن بصری جواب دیتے ہیں، ما جال حجاج الا بذنوبنا، اگر آج ظالم حکمراں مسلط ہے، اگر تم پر ظلم کر رہا ہے، وہ تمہارے کرتوتوں کے وجہ سے ہے، وہ تمہارے وجہ سے تم پر ظلم کر رہا ہے۔ میں نے اس لیے کہا کہ آج ہمارے پاس نماز نہیں، آج ہمارے پاس دین نہیں، ہمارے بچوں کو دیکھیں کیا کر رہا ہے، شراب کھاتی ہے، زیادہ تر نوجوان شراب کے اڈوں پہ پڑا رہتا ہے، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے۔ تو وقت کا حکمران ہے، اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا۔ بیوی کے بارے میں شوہر سے سوال کیا جائے گا کہ تمہارے لیے تمہاری بیوی، یعنی گھر کے تمام لوگوں کو اس نے چھوڑ دی، گھر کے تمام افرادوں کو چھوڑ کر تمہارے پاس آ گئی ہے، ماں بہن بھائی بیٹی، یعنی جتنے بھی لوگ چھوڑ کر صرف تمہارے لیے وہ تمہاری بیوی بن کر آئی ہے۔ اگر آج مسلمان اس پر ظلم کرتے ہو تو قیامت کے دن سوال کیا جائے گا اور جہنم کے اندر اس انسان کو ڈالا جائے گا جو بیوی پر ظلم کرتے ہیں۔ آج دیکھیے کیا ہو رہا ہے، آج تو ہمارے سماج میں ایک رواج ہے، پیسے کے معاملے پر پیسہ لینے کے بعد بھی لڑکیوں کو آج مار کر گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہے، مار کر بھگایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو ایسا کام نہ کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بچوں کے بارے میں والدین سے سوال کیا جائے گا، بچوں کے بارے میں ماں باپ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بچے کو تعلیم دی یا نہیں، ہاں تم نے اپنے بچے کو مدرسے میں داخلہ کروایا نہیں۔ بچے کے بارے میں والدین سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ آج ہمارے ہندوستان کے حالات کو اٹھا کر دیکھیں، ہماری لڑکیاں آج گھروں سے بھاگ رہی ہے، اور افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ بھاگنا تو غلط ہے، لیکن اور غلط یہ ہے کہ وہ غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ صرف اس وجہ سے، تعلیم کی کمی کی وجہ سے ہمارے گھروں میں آج تعلیم نہیں ہے۔ آپ کسی سے بھی پوچھئے آپ نماز پڑھتے ہیں، وہ بولے گا ہاں میں نماز پڑھتا ہوں، کیا نماز کا طریقہ معلوم ہے؟ وہ جواب دیتا نہیں صاحب مجھے نماز کا طریقہ معلوم نہیں ہے، دین کے بارے میں معلوم نہیں، دین کے بارے میں پتہ نہیں، اس لیے آج لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، آج لڑکیاں گھروں کو چھوڑ رہی ہیں، اب بے گھر ہو رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اپنے بچے کو تعلیم دے، اور میں آپ کو یہ بھی حکم نہیں دے رہا ہوں کہ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائے، اپنے بچے کو یعنی ڈاکٹر حافظ قرآن بنائے، عالم بنائے، بلکہ بیسک علم دینے کی کوشش کریں، جو بیسک علم ہے، نماز کا طریقہ، قرآن پڑھنا کیسے پڑھا جائے، نماز کا طریقہ، ماں باپ کے ساتھ وہ کیسا سلوک کرے، یہ تعلیم دینا آپ کے لیے ضروری ہے۔ ورنہ اگر یہ تعلیم اس کے اندر یہ تعلیم نہ ہو
تو آپ کو میں یہ کہہ کر جا رہا ہوں، وہ جوان ہونے کے بعد آپ کو بھی بے گھر کر دے گا، آپ کو بھی گھر سے مار کر باہر نکالنے پہ وہ اتر آئے گا، آپ کو مجبور ہونا پڑے گا، گھر سے نکالنا پڑے گا۔ اس لیے بیسک علم ہر بچوں کے اندر ہونا، ہر انسان کے اندر ہونا، مسلمانوں کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اب دنیاوی تعلیم دیجیے، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، میں منع نہیں کرتا، ڈاکٹر بنا رہے ہیں، انجینئر بنا رہے ہیں، لیکن اس لیے دینی تعلیم دینے کی کوشش کریں، انجینئر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، لیکن اگر اس کے اندر دینی تعلیم نہ ہو تو آپ کو گھر سے بے گھر کر دے گا۔ آئیے ایک سچا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ چند دن پہلے اخباروں نے یہ بات بتائی ہے کہ راجستھان کے اندر ایک باپ گزر گئے، ماں زندہ تھی اور اس ماں کے پاس تمام زیورات تھی، بچے کو انجینئر بنایا، بچے کو تعلیم دی، یہاں تک کہ تعلیم دینے کی وجہ سے ساری زیورات بک گئی، زمین بک گئی، گھر مکانات بکنے کے بعد وہ روڈ پر عورت آ گئی ہے، ہاں ایک جھوپڑی میں رہنے لگی ہے، لیکن بیٹا جب پڑھ لکھ کر انجینئر بنا، پڑھ لکھ کر جب وہ انجینئر بن کر گھر آیا تو اس نے شادی کی اور محلوں میں رہنے لگا بیوی کے ساتھ، اور ماں کی خبر لینے پر وہ مجبور نہیں ہے، کبھی یہ پوچھتا بھی نہیں ہے کہ میری ماں کس حال پر رہتی ہے۔ چند دنوں کے بعد لوگوں نے جب اسے بتایا، اس نے جا کر ماں کو اٹھا کر لاتے ہیں۔ ایک مہینہ سے نیوز کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ ماں یعنی والد کے ساتھ، یعنی اس بچے کے ساتھ ماں 1 مہینے تک رہی، اور رہنے کے بعد رات 12 بجے اس نوجوان نے اپنی ماں کو گاڑی پر بیٹھاتی ہے اور لے جانے کے بعد سڑکوں پہ چھوڑ کر آ جاتا ہے۔ ماں سڑکوں پہ رو رہی ہے اور لوگ آ کر اسے سوال کر رہے ہیں کیا وجہ ہے، کیوں رو رہی ہو؟ وہ جواب دے رہی ہے، ماں رو رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنے بچے کو تعلیم تو دی ہے لیکن دینی تعلیم سے دور رکھا۔ میں نے اپنے بچے کو یہ تعلیم دی ہے کہ تم پیسہ کماؤ، تم انجینئر بنو، تم ڈاکٹر بنو، لیکن میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ تمہیں یہ کامیابی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی کرنا ہے، والدین کے ساتھ صحیح کام کرنا ہے۔ اسے معلوم نہیں، اسے پتہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس بچے کے اندر اگر تعلیم نہ ہو، اس بچے کے اندر اگر صحیح تعلیم نہ ہو تو آپ کو وہ بچے گھر سے بے گھر کر دیں گے، مار کر نکال دیں گے۔ اس واقعہ سے یہ بات، یہ عبرت حاصل ہوئی ہے کہ ہمیں یہ عبرت مل رہی ہے کہ بچے کو دینی تعلیم دینا ضروری ہے۔ ہمارے سماج میں بھی، ہمارے اس دیہات و سماج میں بھی بہت سارے لوگوں کو گھروں سے بے گھر کیا جا رہا ہے۔ ارے یہ گھر سے نکالنا نہیں ہے تو کیا ہے، وہ بچہ جوان ہونے کے بعد آپ کو کچھ نہیں دے رہا ہے، آپ کو کھانے کو بھی نہیں دے رہا ہے، آپ سے بات بھی نہیں کر رہا ہے، آپ کے ساتھ کبھی بیٹھ کر وہ کھانا بھی نہیں کھا رہا ہے۔ یہی تو ہے جو بے گھر کرنا ہے۔ آپ سے کچھ نہیں، آپ بڑھاپے میں ہیں، بڑھاپے میں پہنچ چکے ہیں، آپ کو کما کر کھانا پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے تعلیم دینے کی کوشش کرو۔ یہ انسان اگر اس کے اندر دینی تعلیم ہو، اگر اس کے اندر دینی تعلیم رہتا ہے تو آپ کے لیے وہ دعا بھی کرے گا، مرنے کے بعد آپ کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر رب سے دعا کرے گا، اپنے پروردگار سے دعا کرے گا۔ لیکن اس کے اندر دینی تعلیم نہ ہو تو آج دیکھیے جو انسان مر رہا ہے، ان کے بیٹوں نے قبرستان میں جا کر اس کو رکھ دیا، سال بعد 2 سال کے بعد اس سے سوال کیجئے، اس سے پوچھئے، جواب ملے گا کہ مجھے فرصت نہیں مل رہا ہے کہ میں ایک مرتبہ جا کر اپنے باپ کے لیے دعا کروں۔ کیوں؟ اس کے اندر تعلیم نہیں ہے، تعلیم کی کمی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، انسان جب مر جاتا ہے، انسان کا جب فوت ہوتا ہے، انسان جب دنیا سے گزرتا ہے تو اس کے سارے اعمال بند ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یعنی صدقۃ جاریہ، آپ نے زندہ میں صدقہ کیے، وہ صدقہ جاریہ رہتا ہے، صدقہ کرنا، اور دوسری چیز او علم
وَيُنْتَفَعُ بِهِ، آپ نے جو علم سیکھا اور بچے کو سکھایا، آپ نے جو علم حاصل کی اور بچے کو دیا ہے، یعنی علم سیکھا اور سکھاتا رہا۔ ایک حدیث ایک شخص زین العابدین بخاری صاحب بتا رہے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، علم سیکھنا اور سکھانا یہ سب سے بہترین نسخہ ہے کہ لوگ علم سیکھیں اور لوگوں کو سکھاتے رہیں۔ وہی چیزیں جو انسان علم سیکھے اور سکھاتا رہے یہی اعمال باقی رہتا ہے۔ اور تیسری چیز اولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد۔ آپ نے جس بچے کو حافظ قرآن بنایا، آپ نے جس بچے کو دینی تعلیم دی، وہی بچہ آپ کے لیے دعا کرے گا، رب سے معافی مانگے گا۔ یہ بچے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے سماج میں زیادہ تر مدرسوں کو لے کر لڑتے ہیں، مدرسوں کو لے کر جھگڑتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دینی اداروں میں آ کر آگے بڑھیں اور صدقہ کریں اور بچوں کو بھی داخلہ کروائیں تاکہ وہ دینی تعلیم اس کے اندر چلے جائے، وہ دینی تعلیم سے وہ سرفراز ہوں اور بڑے ہو کر ماں باپ کی خدمت کر سکیں۔ آپ کسی بھی دھرم کو اٹھائیے، کسی بھی مذہب کی کتاب آپ اٹھائیے، اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے، بچہ جب جنم لیتا ہے، نبی کا فرمان ہے وہ بچہ مسلمان ہوتا ہے، وہ کسی بھی مذہب کے گھروں میں پیدا ہونے والا کیوں نہ ہو۔ یعنی وہ سکھوں کے گھروں میں پیدا ہو رہا ہے یا مسلمانوں کے گھروں میں یا یہودیوں کے گھروں میں یا عیسائیوں کے گھروں میں یا کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کے گھروں میں پیدا کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، جو بچہ پیدا ہوتا ہے، جو بچہ اس دنیا کے اندر آتا ہے وہ اسلام کے فطرت میں پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام کو فالو کرتا ہے، اسلام کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ ذمہ داری ان کے بڑوں پر ہے، ہاں جو غارزن حضرت ہیں، جو والدین ہیں، ان پر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کو صحیح تعلیم دے، اپنے بچے کو صحیح تعلیم دینے کی کوشش کریں، اپنے بچے کو بتائیں کہ وہ قرآن کی باتوں پر عمل کریں۔ اسلام کے اندر پیدا ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس بچے کو شرابی بنایا، ہم نے اس بچے کو جوئے کے اڈوں پہ کیسے بیٹھا جاتا ہے تعلیم دی ہے، لیکن آج مسلمانوں کے پاس فرصت نہیں ہے۔ کسی بھی انسان سے پوچھئے، وہ جواب دے رہا میں غریب ہوں، مجھے کما کر کھانا پڑتا ہے۔ اچھی باتیں کمانا چاہیے، لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ پورے دن آپ کمانے میں رہ جائے اور شام 4 بجے جب آپ گھر آ رہے ہیں، مغرب کے وقت اب جب گھر آ رہے ہیں تو موبائل استعمال کرنے لگتے ہیں، موبائلیوں سے کرتے ہیں، بچوں سے غافل ہو جاتے ہیں، رات 10 بج گئی آپ سو جاتے ہیں، پھر بچے کے ساتھ وقت گزارنے کو آپ کو ٹائم نہیں مل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ بچوں کے ساتھ یعنی رہیں، اسے بتائیں کہ بڑوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ کیسے بات کرنا ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یہ لقمان حکیم نے تعلیم دی ہے۔ آپ قرآن کریم اٹھائیے، قرآن کریم کے اندر ایک سورہ ہے جس کا نام سورہ لقمان، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے لقمان حکیم کا واقعہ ذکر کیا ہے، اور حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو تعلیم دی کہ کس طریقے سے چلنا ہے، اللہ کے ساتھ یعنی کیا کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، نماز پڑھنا یا نہیں، لوگوں کو کیا کرنا ہے، ساری چیزیں بتائی، چلنا کیسے، اٹھنا کیسے، بیٹھنا کیسے، ساری چیزیں لقمان حکیم نے ساری باتیں بتائی۔ آئیے قرآن کریم اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو پکارتے ہیں، کہتے ہیں میرے پیارے بیٹے، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو برابر مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک بھیانک ظلم ہے، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، شرک کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی ہمیں یہ بچے کو اس آیت کریمہ سے پتہ یہ چلا، اپنے بچے کو عقیدے کی تعلیم دے کہ بچہ شرک نہ کرنا، کیونکہ مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو شرک
شرکوں میں مبتلا ہے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سے محبت کرتا ہے۔ جو محبت اللہ سے ہونی چاہیے، جو محبت پیار اللہ سے ہونی چاہیے، کسی اور سے کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو محبت اللہ سے کرنی چاہیے، جو پیار اللہ سے کرنی چاہیے، کسی اور سے کر رہا ہے، کسی اور کے سامنے جا کر سر کو جھکا رہا ہے، کسی اور سے مانگ رہا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا جو مومن ہوتا ہے وہ اپنے بچے کو عقیدے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ ہی سے پیار کرتا ہے، کسی اور سے محبت نہیں کرتا، کسی اور سے پیار نہیں کرتا، وہ پیار کرتا ہے تو صرف اللہ سے۔ آج دیکھیے مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو شرکوں میں مبتلا ہے، شرک کر رہا ہے، کبھی اللہ یعنی یہ بات نہیں بتاتے کہ اللہ کے ساتھ کوئی ساجی و شریک نہیں۔ یہاں تک کہ ان لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ غیروں کے کتابوں نے بھی یہ تعلیم دی ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، پھر بھی وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں، الٹے گالی دیتے ہیں اور یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم لوگ یہ کام کیوں نہ کریں۔ میرے بھائیو کام نہ کرو، ہرگز اس کام کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ غیروں کی کتاب جو عدالت میں اس کتاب پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی جاتی ہے، اس کتاب نے اس بات کی گواہی دی ہے نہ تس پرتماست، اس ایشور کا کوئی پرتما نہیں ہے، اس رب کا کوئی پرتما نہیں ہے، اس اللہ کا کوئی پرتما نہیں ہے جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، جس اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا، اس اللہ کا کوئی پرتما نہیں ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ آئیے وہ کتاب شری کرشن جی نے رام یعنی اپنے بیٹے ارجن سے کہہ رہے ہیں ایکم برہما دتیہ ناست نہناست کنچن، ایک ہی برہما ہے دتیہ ناست، دوسرا نہیں، کنچن ذرا سا بھی نہیں، بالکل نہیں۔ میرے بھائیوں اپنے بچے کو بھی یہ تعلیم دینے کی کوشش کریں، عقیدہ درست کرنے کی کوشش کریں۔ آپ قرآن کریم اٹھائیے، پوری قرآن اٹھا ڈالیں، اللہ تعالیٰ گناہوں کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد اللہ فوراً فرماتے ہیں میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں۔ لیکن یہ گناہ ہے میرے بھائیوں وہ شرک ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، شرک کرنے والوں کا کوئی معافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو انسان اللہ کے ساتھ شریک کرے، جو انسان اللہ کے ساتھ برابر کرے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اسے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، نار میں اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ انسان دنیا میں رہ کر اپنے بچوں کو عقیدے کی تعلیم نہ دے، یعنی وہ شرک کرے، تو اس انسان کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تو لقمان حکیم نے ہمیں یہ سبق دیا، ہمیں یہ میسج دیا کہ لوگوں تم اپنے بچوں کے عقیدے کو بچپن سے صحیح کرو، درست کرو۔ بچپن سے ہم کیا کرتے ہیں، اس کے ہاتھ میں جا کر موبائل رکھ دیتے ہیں، وہ موبائل دیکھنے کا عادی بن جاتا ہے، بڑے ہو کر آپ کی باتوں پر وہ نہیں آتا، صرف اس وجہ سے کہ بچپن سے آپ لاڈ و پیار میں موبائل دے کر محبت جو کرنی چاہیے تھی اس محبت سے آپ زیادہ حد سے بڑھ چکے ہیں۔ اس لیے عقیدہ صحیح کریں۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹوں کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کا حق کیا ہے، کہ اللہ کے ساتھ تمہیں کیسے رہنا ہے، تمہیں اٹھنا کیسے۔ اب اللہ تعالیٰ نے والدین کے بارے میں بتا رہے ہیں، ماں باپ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ تمہیں ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ ایک انسان آپ سمجھیے، آپ نے فلاں انسان جا رہا ہے، وہ پریشانیوں میں ہے، ان کے پریشانی کو آپ نے دور کر دیا، احسان کر دیا۔ احسان کے بدلے احسان نہیں کرنا چاہیے، الگ بات ہے، لیکن آپ یاد رکھیں آپ نے کیا اور اس کے یہ پھل میں یہ ہونا چاہیے کہ اسے بھی کچھ دے دے۔ چلو شکریہ بھائی، آپ نے مدد کی ہے، چلیے شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک باپ کو دیکھا کہ ایک باپ بیٹے کو بتا رہے ہیں کہ تمہیں اللہ کے ساتھ کیسے رہنا، پھر اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو بھی حکم دے رہا ہے، بیٹے کو انسان کو بتا رہا ہے کہ تم جب بچے رہتے ہو، جب تم چھوٹا رہتے ہو تو اس ماں باپ جوان ہوتے ہیں، وہ ماں باپ تمہیں کھلاتے ہیں، وہ ماں باپ تمہیں جوان کرتا ہے، اس لیے اب وہ بڑھاپے میں پہنچ چکا ہے۔ آپ قرآن کریم اٹھائیے، اللہ نے جوانی کو اور بڑھاپے یعنی بچپنا کو اور بڑھاپے کو دونوں کو جوڑ دیتے ہیں۔ انسان جس طریقے سے بچپن میں رہتا ہے
کمزور رہتا ہے تو بڑھاپے میں بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تجربے میں الگ انسان ہو، لیکن بچپنا اور بڑھاپا دونوں برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا تو کمزور، جب وہ جوان ہوتا ہے ایک دور آتا ہے تو جوان ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، پھر ایک دور آتا ہے جو بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بڑھاپے میں بچوں سے کہہ رہا کہ تمہیں ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ۔ ہم نے انسانوں کو وصیت کر دیا، ہم نے انسانوں کو بتا دیا اے انسانوں تم دنیا میں کیا کرنا ہے، اے انسانوں تمہیں دنیا میں کیسے رہنا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ اے لوگو تمہاری ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر تمہیں جنم دیا، اس دنیا کے اندر جنم دیا، اس لیے تم تیری ماں اور میری اور تم اپنے رب کے شکر گزار، تم اپنے والدین کے شکر گزار بن کر ہی رہنا، شکر گزار ادا کرتے رہنا، شکر ادا کرتے رہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری ماں نے 9 مہینہ پیٹ میں رکھا، اس کے بعد 2.5 سال دودھ پلایا اور جنم دیے۔ آج دیکھیے ہم اپنے ماں باپ پر ظلم کرتے ہیں، مارتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا تم اف تک کہنے کا حکم نہیں ہے۔ قرآن اٹھائیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ اے دنیا والو اگر تمہارے سامنے تمہارے ماں باپ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے یا دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں، تو اسے اف تک نہ کہنا۔ اف اسے کہتے ہیں کہ یعنی تھوڑی سی بات نکل گئی اس کو اف کہتے ہیں، لیکن نوجوانوں کو دیکھیں آج گالی دے رہے ہیں، اس سے بچنا ہے۔ ہاں اگر وہ غلط طریقے میں بلا رہے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر والدین تمہیں شرک کرنے کا حکم دے رہے ہیں تو شرک نہیں کرنا ہے، شرک کے قریب تمہیں نہیں جانا ہے، اس بات کو اب تمہیں ٹال دینا ہے۔ کیوں شرک نہیں کرنا ہے؟ اس لیے کہ شرک کرو گے تو گنہگار بن جاؤ گے، لیکن دنیا میں اس کے ساتھ اچھی باتیں کرتے رہنا، دنیا میں اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا تمام چیزیں کرتے رہنا، لیکن شرک کرنے کا حکم دے تو نہیں کرنا۔ آپ ایک حدیث اٹھائیے، حضرت سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص اللہ کے رسول کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر اسلام قبول کرتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ آتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، یعنی نبی کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر یہ وعدہ کرتے ہیں کہ میں ایمان پر چلوں گا، لیکن گھر آنے سے پہلے ان کی ماں کو کسی نے خبر کر دی ہے کہ تمہارا بیٹا جو سعد بن ابی وقاص ہے وہ ایمان لا چکے ہیں، وہ اسلام لا چکے ہیں، محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں۔ ان کی ماں دروازے پر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے آج میں اس کو گھر سے نکال دوں گا، آج میں اس کو برباد کر دوں گا۔ جب وہ گھر آتے ہیں تو حضرت سعد بن ابی وقاص ان کی ماں کہہ رہی ہے اے میرے پیارے بیٹے کیا تم محمد رسول اللہ پر ایمان لائے ہو؟ حضرت سعد بن ابی وقاص جواب دیتے ہاں میری ماں میں ایمان لایا ہوں۔ ان کی ماں کہتی ہے نہیں ایمان لائے ہو، آج سے میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ اس طرح ایک دن گزر جاتا ہے، لیکن سعد بن ابی وقاص ماں کی خدمت کرنے میں آگے کھانا پیش کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں میری پیاری ماں، ماں کوئی جواب نہیں دے رہی ہے۔ ایک دن گزر جانے کے بعد ماں دیکھ رہی ہے کہ بیٹا ایمان سے دور نہیں آ رہا ہے، تو اس نے یہ وعدہ کر لیا، یہ عہد کر لیا کہ آج سے میں تم سے بات تو نہیں کروں گی، لیکن کھانا بھی نہیں کھاؤں گی، پانی بھی نہیں پیوں گی۔ اسی طرح 2-3 دن گزر جانے کے بعد انسان جب بڑھاپے میں پہنچتے ہیں تو ایسے ہی کمزور ہوتا ہے، کمزوری کا دور ہے، اور بھوکا رہ گیا وہ بستر پڑ گئی۔ لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لیے، ماں اشارہ کر رہی ہیں سعد بن ابی وقاص کی طرف، لوگ آ کر سعد بن ابی وقاص کو گالی دیتے ہیں کہ تیری وجہ سے تیری ماں، تیرے وجہ سے تیری ماں بستر پڑی ہے، لیکن کوئی پرواہ نہیں۔ دیکھ رہے ہیں سعد بن ابی وقاص کی ماں کی آخری سانسیں چل رہی ہے، تو حضرت سعد بن ابی وقاص آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے میری پیاری ماں میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، میں
بہت پیار کرتا ہوں تم سے، لیکن میری ماں تم سن لو، ایک نہیں دو نہیں 100 نہیں، اللہ تعالیٰ اگر تمہیں 1000 زندگیاں دے اور اسی طرح ایک ایک کر کے گزرتی چلی جائے اور آپ یہ حکم دے کہ میں دین سے دور ہو جاؤں، تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اگر وہ غلط راستوں کی طرف بلا رہے تو نہیں کرنا ہے، لیکن ان کی خدمت میں لگے رہنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا طاعۃ لأحد فی معصیۃ اللہ، اللہ کی اطاعت میں یعنی اللہ کی اطاعت میں کسی کی یعنی اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے، اطاعت تو اللہ ہی کی ہے، اس ذات کی ہے۔ تو یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ والدین کے ساتھ تمہیں رہنا ہے۔ اب آئیے لقمان حکیم تربیت اولاد اپنے بچے کو بتا رہے ہیں، تربیت دے رہے ہیں، یعنی آخرت سے ڈرا رہے ہیں۔ مسلمانوں دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچو، کیا تم نے اپنے بچے کو کبھی آخرت سے ڈرایا؟ کیا تم نے اپنے بچے کو کبھی بتایا؟ قرآن اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماء او فی الارض یاتی بی اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بیٹے، حضرت لقمان حکیم کہتے ہیں میرے بیٹے، یعنی دنیا میں کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، خواہ وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ تعالیٰ اسے بھی قیامت کے دن سامنے لائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی نہیں چھوڑنے والا۔ قیامت سے ہم ڈرا رہے ہیں، اپنے بچے کو یہ تعلیم دینے کی کوشش کریں، بچوں کو یہ بتائیں کہ قیامت کا ڈر کیا ہے، قیامت کا خوف کیا ہے، اپنے بچے کو بتائیں۔ کیوں؟ دنیا میں بہت سارے لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اسی دنیا میں کھانا، اسی دنیا میں پینا، اس کے بعد مر جانا۔ جو لوگ کو جلایا جاتا ہے وہ سمجھتا ہے جلا دیا گیا، ختم ہو گیا، لیکن قرآن نے ان لوگوں سے کہا زعم الذین کفروا، اے لوگوں ان کافروں سے کہہ دیجئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں کو حکم دے دیجئے، قل بلا وربی لتبعثن، اے کافروں، اے مشرکینوں سن لو، تمہیں ایک دن اٹھایا جائے گا، ایک دن تمہیں حشر کے دن جمع کیا جائے گا، اور تم نے اس دنیا میں جو کچا چٹا کیا ہے تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا، تمہارے سامنے لایا جائے گا۔ تو ہمیں اپنے بچے کو یہ عقیدہ یہ بتانا ہے بچوں کے سامنے کہ تمہیں کیا کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، اور قیامت کا ڈر بتائے۔ کیوں؟ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتا ہے، جو لوگ یہ سمجھتا ہے کسی دنیا میں کھانا پینا جو لوگ یہ سمجھتا ہے کھانا پینا اسی دنیا میں، تو یہ سمجھے کہ آخرت کے دن اسے اٹھایا جائے گا۔ امام بخاری کے اندر اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک باپ جب مرنے کے قریب آئے تو اس نے کیا کہ اپنے بیٹے کو وصیت کیا، بتایا کہ بیٹے جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اسے جلایا گیا۔ جلانے کے بعد یہ بھی حکم دیا گیا کہ اس راکھ کو ہوا کے حوالے کر دینا، پانی کے حوالے کر دینا۔ بیٹے نے ان کے وصیت کے مطابق ویسا ہی کیا، لیکن اللہ نے رب نے پانی اور ہوا کو حکم دیا کہ اپنے اپنے راکھ کو اکٹھے کرو۔ جب اکٹھے ہو گئے اللہ نے روح ڈال دی اور حکم دیا کہ تم نے ایسا کام کس لیے کیا، کس وجہ سے کیا؟ وہ بتا رہے اللہ تیرے ڈر سے، تیرے خوف سے اللہ نے کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مجھے اسی دنیا میں کھانا، اسی دنیا میں پینا، بس یہ نہیں ہے، آخرت بھی ہے، اپنے بچے کو یہ تعلیم دے کہ آخرت کے دن تمہیں حاضر ہونا ہے۔ آئیے لقمان حکیم یعنی اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے تم نماز قائم کرنا۔ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، جب بچے تمہارے 7 سال کی عمر میں پہنچ جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اسے بتاؤ کہ وہ نماز پڑھے، وہ نمازی بن جائے۔ 10 سال تک اگر نماز نہ پڑھے تو کوئی بات نہیں، لیکن ایک وقت حاضر ہو رہا ہے، دوسرے وقت وہ غائب رہتا ہے، لیکن 10 سال کے بعد اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اسے مارو اور مار کر نماز پڑھاؤ۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے 70 60 سال اور 50 سال کے لوگ بھی نماز نہیں پڑھتے، 40 سال کے لوگ بھی نماز نہیں پڑھتے، یعنی 40 سال کی عمر کے لوگ بھی نماز نہیں پڑھتے۔ اپنے بچے کو کیسے وہ حکم دے؟ شرم کرو لوگوں، یہ ڈال دیتے ہو کہ بڑھاپے میں نماز پڑھوں گا، نہیں، ایسی باتیں نہ کرو۔
اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہیں جواب دینا ہے۔ اس کے بعد لقمان حکیم اپنے بیٹے کو بتاتے ہیں، اے میرے بیٹے، نیکی کی طرف لوگوں کو حکم دینا، برائی سے منع کرنا۔ ہاں اگر تم یہ کام کرتے ہو، نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، تو تم پر مصیبتیں بھی آ سکتی ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ نَفْسِكَ، یعنی تم پر مصیبتیں آ سکتی ہے، تم پر پریشانیاں بھی آ سکتی ہے۔ ان پریشانیوں میں تمہیں صبر کرنا ہے، ان تکلیفوں میں تمہیں صبر کرنا ہے، کیونکہ انبیاء صبر کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن یہ الگ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آگ تو سلامتی ہو جا، یا آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ ابراہیم کے رونگٹے کو بھی جلانا نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو جلایا نہیں گیا ہے، لیکن ان ظالموں نے آگ میں ڈالا، اس نے صبر کی۔ محمد رسول اللہ کو طائف والوں نے مارا، لیکن صبر کی۔ جبرائیل نے جب کہا کہ ان طائف والوں کو ختم کر دے، اس نے کہا نہیں، مارنا نہیں ہے، چھوڑ دیجئے۔ تو لقمان حکیم نے بتایا صبر کرو۔ آئیے چند باتیں میں آپ کو بتا کر اپنی باتیں ختم کروں گا۔ دیکھیے اب لقمان حکیم ایک بچے کو بتا رہے ہیں کہ سماج میں تمہیں کیسے رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ تمہیں کیسے رہنا ہے۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلْإِنسَانِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے لوگو جب تم چلو، جب تم راستے سے چلو تو اکڑ کر نہ چلنا، یہ مت سمجھنا کہ تم امیر ہو، اور جب تم کسی سے بات کرتے ہو تو اس طریقے سے منہ نہ پھیر لینا کہ تم بہت بڑے انسان ہو، بلکہ صحیح طریقے سے بات کرنا، صحیح طریقے اس کے ساتھ رہنا، بات کرنا، منہ نہیں پھیرنا ہے، صحیح سے بات کرنا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا یعنی وقصد فی مشیک، یعنی جب تم بات کرو تو صحیح سے کرو، اور اپنی آواز کو درست رکھو، کیونکہ آواز میں سب سے بدترین آواز گدھوں کی آواز ہے۔ اچھا، گدھوں کی آواز کو بدترین کیوں کہا گیا؟ سائنس کے مطابق بتایا جا رہا ہے اگر گدھوں کی آواز انسان کے کانوں میں لگاتار 1 سے 1.5 گھنٹہ پڑ جائے نا تو انسان بہرا ہو جائے گا۔ ہم تقریریں سن رہے ہیں، پوری پوری رات گزر جاتی ہے، لیکن کوئی پرواہ نہیں پڑتا، کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ یہ گدھوں کی آواز یہ خراب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے گدھوں کی آواز کی مثال دے کر بتایا بدترین آواز گدھوں کی آواز ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دے۔ آج جو تعلیم سے دور ہے صرف اس وجہ سے ہم آج اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتے، ہم آج اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے دیہات کے کچھ لوگ آئے، دیہاتی لوگ رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول، یا اللہ کے نبی، کیا آپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں؟ کیا اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں۔ کیا آپ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ جواب دیتا ہاں میں بوسہ دیتا ہوں۔ وہ دیہاتی لوگ کہتے ہیں ہم نے کبھی اپنے بچوں کو بوسہ نہیں دیا۔ اللہ کے نبی نے جواب میں فرمایا میں کیا کروں، تمہارے دلوں سے رحم کو اللہ تعالیٰ نے چھین لیا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا اس میں۔ تو اس لیے اپنے بچوں سے محبت کریں، اپنے بچوں سے پیار کریں، اپنے بچے کو صحیح تعلیم دینے کی کوشش کریں، اور صحیح تعلیم ان اداروں سے آپ کو ملنے والا ہے۔ آپ تعاون کریں، صدقہ کریں، آگے بڑھیں۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو یہ تربیت اولاد کے مطابق کچھ باتیں آپ کو بتایا۔ آپ لوگوں سے میں یہی گزارش کروں گا کہ بچوں کو صحیح تعلیم دینے کی کوشش کریں، بچے کو ڈاکٹر بنائیں، بچے کو انجینئر بنائیں، لیکن بیسک علم ہر انسان کو دینا، ہر بچے کو دینا ضروری ہے، تاکہ بڑے ہو کر آپ کی خدمت کرے، آپ کے یعنی قدموں میں رہے، آپ سے وہ دور نہ بھاگے، آپ کو گالی نہ دے، آپ کو مارنے پہ اتر نہ آئے۔ اس لیے صحیح تعلیم دینے کی کوشش کریں۔ آپ تمام حضرات سے یہی بار بار اپیل اور گزارش کروں گا بچوں کو صحیح تعلیم دیں۔ آخر میں رب العالمین سے دعا ہے ہم تمام لوگوں کو بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر